سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ علم زیادہ فضیلت والا ہے یا دولت زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے قیمتی جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان قیمتی جملوں میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر آج کے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا جو علم اور حلم کے حوالے سے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دولت نہیں بلکہ علم زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ علم اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھی عطا فرمایا، دولت تو قارون اور فرعون جیسے لوگوں کو بھی ملتی رہی۔ فرمایا کہ علم افضل ہے اس لیے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ علم افضل ہے کہ یہ علم انسان میں حلم پیدا کرتا ہے جبکہ دولت انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کہ علم کی کوئی حد نہیں، دولت کی حد ہوتی ہے۔ فرمایا کہ علم انسان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے جبکہ دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ علم جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا بڑھتا ہے، دولت خرچ ہوتی ہے تو گھٹتی چلی جاتی ہے۔ ان چند جملوں میں سے جو قیمتی جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ علم انسان کو حلم یعنی تحمل سکھاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اللہ کی ذات تو العلیم ہے، سب کچھ جاننے والی، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جتنا کچھ عطا ہوا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی عاجزی ان کی زندگی میں مجھے اور آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے عام انسان کی طرح، اور جو لوگ باہر سے آتے، مدینہ شریف سے باہر سے آتے، انہیں آ کر پوچھنا پڑتا بھئی کون ہے تم میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو بتایا جاتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا۔ انتہا دیکھنی ہو تو فتح مکہ کو دیکھیے، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو عظیم الشان فتح ہوئی اور سارے عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے، اس فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ داڑھی مبارک کے بال سینے سے لگے ہوئے تھے اور آپ کی مبارک پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اعلان ہو رہا ہے کہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک عاجز بندے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ اور مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہوا نہیں دیکھا، اور جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے کلام کرتے تو آپ ساری توجہ ہماری طرف رکھتے اور ہمیں ایسا لگتا کہ ہم سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس دنیا میں محبوب نہیں ہے۔ سامعین کرام، کہاں قرآن حکیم کی ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایات عاجزی کی، کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ اور طرز عمل، کہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ علم انسان کو حلم سکھاتا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل اپنی جگہ حق ہیں اور درست ہیں، البتہ ہمیں ہمارے حوالے سے دیکھنا چاہیے، ہمارے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ذرا کوئی دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ گیا اور ذرا اس کی قابلیت اور کوالیفیکیشن اگر بڑھ گئی تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نسبتاً کم تعلیم یافتہ لوگوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اس قابلیت اور ڈگری کے حوالے سے اس قدر کوئی اکڑ آ جاتی ہے کہ نسبتاً کم تعلیم یافتہ افراد، چاہے وہ اپنے دفتر میں کام کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے سلام کا جواب تک دینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ عصری تعلیم کے حامل افراد ہیں جن کے ہاں یہ کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو کبھی کبھی ہماری عوام کو یہ شکایت ہوتی ہے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں عرض کروں کہ وہ شکایت ایک درجے میں بجا بھی ہے کہ ہم دینی حلقوں میں بھی
کبھی کبھی اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں مگر شاید ان میں حلم کی کمی ہوتی ہے، بعض وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی فائز ہوتے ہیں مگر لوگ شاید ان کے سامنے بیٹھنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کا جلال اتنا ہے کہ کوئی ان کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ انتہائی ادب اور بصد ادب میں عرض کروں، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ اکبر کپڑوں کو تو بچے پکڑ لیا کرتے تھے، آپ کی ٹانگوں سے بچے لپٹ جایا کرتے تھے، آپ حالت سجدہ میں ہوتے نماز میں بچے آپ کے کندھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس قدر توجہ اللہ کے نبی ان کو عطا فرماتے کہ شاید ان سے بڑھ کر کوئی آپ کو محبوب نہ ہوتا، حتیٰ کہ کبھی کنیزیں مکہ مکرمہ میں آ کر اپنے کام نبی علیہ السلام سے کہتی کہ ہمارا یہ کام کر دیجئے، حتیٰ کہ ایک پاگل عورت تھی مکہ مکرمہ میں اور اس کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہیں کوئی کام ہو تو تم میرے پاس آ جانا۔ کہاں میرے اور آپ کے نبی مکرم علیہ السلام کا یہ طرز عمل، اور کہاں کسی کا کوئی علم یا اس کا کوئی جلال آڑے آ رہا ہو لوگوں کے لیے کہ لوگ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکیں، لوگ کلام بھی نہ کر سکیں، تو اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ علم حلم سکھاتا ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے بڑھ کر عاجزی ہم انہی میں دیکھتے ہیں۔ تو چاہے میں عصری تعلیم کے اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوں اور کوالیفائڈ ہوں اور قابلیت رکھتا ہوں، یا میں دینی علوم کے اعتبار سے قابلیت رکھتا ہوں اور میں کوئی کوالیفیکیشن رکھتا ہوں، میرے علم کا تقاضا ہے کہ میرے اندر حلم اور تحمل پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ میں اس علم کے تکبر میں آ کر اکڑنا شروع کر دوں اور لوگوں کو اپنے سے دور کرنا شروع کر دوں۔ تو آخری حدیث سنائی دیتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.